السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. ہم اس شو کے اندر ایک اسرار خودی ڈسکس کر رہے تھے. وی ور ڈسکسنگ سیلف رسپیکٹ ان لاسٹ شو. بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں, انسانوں کو ڈسپلن اور اقبال کا جو کانسیپٹ تھا انسانوں کو بہتر انسان بنانے کا, وہ سب کچھ ڈسکس ہوا. میرا پہلا سوال اس شو کے شروع ہونے سے حکیم صاحب کے ساتھ یہ ہوگا, جو کہ obviously he does most of the research and we're going to find out کہ جس زمانے میں اسرار خودی لکھا گیا یا لکھا جا رہا تھا, اس وقت گلوبل اور لوکل, انڈین لوکل کیا پس منظر میں کیا چل رہا تھا, اور کیوں, why that thought process came out. علی, this is very interesting کہ آپ علامہ اقبال کی شاعری کو جب ان کے پس منظر میں دیکھتے ہو, اس سرکمسٹانسز اور اس انوائرمنٹ میں دیکھتے ہو, تو ایون دیٹ اٹ سیلف از فیسنیٹنگ اسٹڈی آف ہسٹری. پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک رہی, اور 1918 کے بعد کے 3-4 سال جو اگلے تھے, مسلمان انڈیا میں ایک زبردست بغاوتیں اور تحریکیں جاری تھیں. یعنی ایک اس میں تحریک خلافت تھی کہ جو خلافت موومنٹ کو بچانے کے لیے, جس کے اندر ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف, ہندو بھی خلافت بچانے کے لیے, تو ہندوؤں کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کہ اس ہنگامے کے نتیجے میں انگریزوں کو شاید نقصان پہنچایا جا سکے, تو ہندو بھی شامل ہو گئے. دوسری ایک تحریک تھی تحریک ترک موالات, یعنی بیسکلی اس کو آج کے الفاظ میں کہیے کہ برٹش سسٹمز کا, برٹش گورنمنٹ کا بائیکاٹ کرنا, ان سے احتجاجی طور پر تعلق توڑ لینا, ان سے خطابات واپس کر دینا, نوکریوں سے ریزائن کر دینا, برٹش گورنمنٹ سے اپنے آپ کو دور کر لینا. اور تیسری تحریک جو اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی 1918-19 کے آس پاس میں, کہ جہاں پر جس کو تحریک ہجرت کہتے ہیں, یعنی جمعیت علماء ہند نے وہاں فتویٰ دے دیا کہ چونکہ انگریز حکومت ایک کافر حکومت ہے, لہذا تمام مسلمان ہجرت کر کے افغانستان چلے جائیں جو کہ ایک اسلامی ملک ہے. یہ ایک بہت پروفاؤنڈ فینومینا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ علامہ اقبال نے پریکٹیکلی اس تمام موومنٹ سے, اس تمام پیریڈ سے, ایک طرف یورپ میں فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی جس میں انسان بری طرح ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے, اقبال completely disconnected himself from the world in those times, اور انہوں نے اپنا سارا فوکس کر لیا اپنی ان 2 کتابوں کو لکھنے پہ, اسرار خودی اور رموز بے خودی, دی سیلف ڈسکوری, اسی پیریڈ میں کہ اپنے آپ کو ڈسکور کس طرح کرنا ہے. اور جب ایک انڈیویجول اپنے آپ کو ڈسکور کر کے ایک مرد مومن, ایک مرد شاہین, ایک دلیر, ایک درویش کے مقام پر پہنچے گا, تو پھر اس طرح کے لوگ مل کر کلیکٹیولی کیا ریسپانس ڈیولپ کریں, جو رموز بے خودی میں انہوں نے 1918 میں پبلش کی. مگر اقبال نے جنرلی اس بات کے باوجود کہ ان کی تمام ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں, یہ تمام تحریکیں جو انڈیا کے اندر جاری تھیں, خلافت موومنٹ کی تحریک ہو, تحریک ترک موالات ہو, یا تحریک ہجرت ہو, اقبال نے بہت زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, بلکہ اقبال پر سخت کرٹیسزم ہوتا تھا اس زمانے میں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی شاعری تو انقلاب اور جوش اور ریبیلین اور ریزسٹنس کی شاعری ہے, اس کے باوجود آپ ایک موومنٹ میں شریک کیوں نہیں ہوتے. اور یہاں پہ یہ کلاس ماسٹر پیس ہے اقبال کے, جو ویژنری ہونے کی جو مثال نظر آتی ہے وہ اسی بات پہ کہ دیکھو, ایک ویژنری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے, سرکمسٹانسز اور حالات کے مطابق دیکھ کر رسپانس ڈیولپ کرتا ہے, غصے میں ریئیکشن بلڈ نہیں کرتا. جو اس وقت کی مسلمان لیڈرشپ تھی, حالانکہ بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے, اکبر الآبادی تھے, مولانا محمد علی جوہر تھے, شوکت علی جوہر تھے, اور بڑے بڑے ایسے مسلمان جو کانگریس میں شامل تھے, کانگریسی مسلمان, ابوالکلام آزاد, اور ایون قائد اعظم, اس وقت قائد اعظم نہیں بنے تھے, محمد علی جناح. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کا اتحاد ہوتا ہے کہ ہم مل کر انگریزوں کے خلاف کام کریں گے. علامہ اقبال نے اس زمانے میں جو شاعری کی, اس میں انہوں نے محمد علی جناح کو کرٹیسائز کیا, اور حتیٰ کہ آغا خان کو کرٹیسائز کیا, بیکاز آغا خان ہے, محمد علی جناح, آغا خان مسلم لیگ کے لیڈر تھے, محمد علی جناح کانگریس کے لیڈر تھے. ان کو کرٹیسائز کیا کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو اس سے کام نہیں بنے گا, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, دس از رانگ اسٹریٹجی کہ کانگریس اور مسلم لیگ مل کر کام کریں. دوسری طرف انہوں نے جو انڈیا میں خلافت موومنٹ تھی, فار ایگزامپل, یعنی ایک بڑا لطیفہ ہے یہاں پر کہ مولانا محمد علی جوہر ایک دفعہ جیلیں کاٹ کر علامہ اقبال سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے, تو علامہ اقبال اپنے گھر پہ سکون سے بیٹھے ہوئے حقہ لگا کے چارپائی پہ مزے کر رہے, تو ان میں دوستی بہت تھی دونوں میں. تو محمد علی جوہر نے باقاعدہ شکایتاً کہا اقبال سے کہ اقبال, تیری شاعری پڑھ پڑھ کے تو ہم سارے جیل چلے گئے, اور تو یہاں بیٹھا حقے کے سوٹے لگا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. تو اقبال نے بڑا مزاحیہ جواب دیا اس پر, کہنے لگے یار میری حیثیت قوال جیسی ہے کہ قوال کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوالی کرے اور پوری محفل رقص کرے, اگر قوال خود رقص کرنے لگے پھر تو قوالی تو بیچ میں بیٹھ جائے گی. تو بیسکلی واٹ اقبال مینٹ واز کہ یار دیکھو, جو تم لوگ کر رہے ہو تم لوگ کرو جو تم کر سکتے ہو, لیکن
میں وہ کروں گا جو میں کر جو سکتا میں کر رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ اقبال ٹرائی ٹو میک دم انڈرسٹینڈ. خلافت موومنٹ میں اقبال کو گھسیٹا لوگوں نے. اقبال گئے خلافت موومنٹ میں لیکن وڈرا کر لیا, کیونکہ ان کی آرگومنٹ بالکل سمپل تھی کہ وہ تمام تحریکیں جو تم ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلا رہے ہو وہ نہیں چلے گی, وہ فراڈ ہے, وہ فیک ہے, اس میں کام نہیں کیا کرنے وجہ کا. تھی؟ اس میں کیونکہ اقبال کو ریلیجس ایسپیکٹ, ناٹ ریلیجس ایسپیکٹ, ہندوؤں کا بٹریل. پہلی بات تو یہ کہ ان کو پتا تھا ہندو بٹرے کریں گے, جو کیا انہوں نے. اور دوسری کیا وجہ تھی کہ پتا تھا ان کو کہ یہ ان کا دس از دا ویژن آف اقبال. یہی اقبال کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان تمام لوگوں میں جو اس دور میں مسلمان لیڈرشپ تھی, ہی واز اے ٹاورنگ پرسنالٹی, ہی واز اے جائنٹ. اسی وجہ سے تھے کہ ان میں وہ غیر معمولی اسپرچل ڈائمینشن تھی, وہ غیر معمولی صلاحیت تھی, روحانی طاقت, ویژن موجود تھا. حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن جو اللہ کے نور سے جو اس کی فراست اور وزڈم اور ویژن ہوتا ہے, یہ اس وقت کی مسلمان لیڈرشپ پہ نہیں تھا. مثال کے طور پر میرا سوال صرف اتنا تھا کہ کیا کوئی ہسٹوریکل اس کا کوئی پس منظر تھا؟ obviously اسپرچل ایسپیکٹ تو ہے, ڈائمینشن ہے. اس کی بات سمپل ہے. اقبال اینالائز کہ اس وقت انگریز جتنے طاقتور ہیں, انگریزوں کی طاقت ابھی ٹوٹی نہیں ہے, اور مسلمان قوم تیار نہیں ہے. ابھی تک تو مسلمانوں میں کوئی گروپ ہی ایسا نہیں تیار ہوا تھا, کوئی لیڈرشپ ایسے نہیں تھی, کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی, کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. مسلمانوں میں ریوائول آف دی انڈیویجول سیلف, خودی کا ریوائول نہیں ہوا تھا. مسلمانوں میں کلیکٹیو کانشیسنس, اسرار بے خودی کے رموز بے خودی میں جو انہوں نے لکھا ہے, وہ بلڈ نہیں ہوا ہے. اس صورت میں آپ جو تحریک چلاؤ گے وہ فیل ہو جائے گی. اور نتیجہ یہی ہوا کہ اس زمانے کے اسکالرز نے, جمعیت علماء ہند نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں سے مسلمان مائگریٹ کر جائیں, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے زیادہ شدید نقصان نہیں پہنچا جتنا اس فتوے سے پہنچا. کہ جتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پاک مسلمان تھے اس زمانے میں, جو بزنس مین تھے, کاشتکار تھے, تجارت کرتے تھے, اور جو مسلمانوں کی وہ کلاس تھی جس پر ایک سوسائٹی کی بیک بون بلڈ ہوتی ہے, اس ساری مسلمان کلاس نے اس فتوے کی بنیاد پر اپنی جائیدادیں فروخت کر دی ہندوؤں کے ہاتھوں کوڑیوں کے مول, اور ہجرت کر گئے افغانستان. افغانستان ایک غریب ملک, وہ خود سسٹین نہیں کر سکا ان لوگوں کو. نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان نے سرحدیں بند کر دی. سرحدیں بند کرنے کے نتیجے میں جو ہزاروں پڑھے لکھے مسلمان, جو اشرافیہ تھی ہماری, ایلیٹ اچھے لوگ تھے, وہ ہندوستان کے اور افغانستان کے بارڈر پہ پھنس گئے, اور ہزاروں کی تعداد میں بھوکے مرنے لگے. اور جب لٹے پٹے تباہ ہو گئی, موومنٹ خراب ہو گئی, اور واپس پہنچے اپنے علاقوں میں, تو جہاں پر یہ حکومت کرتے تھے, جہاں ان کی زمینیں تھیں, جہاں جائیدادیں تھیں ان کی, اور جن کو یہ ہندوؤں کو فروخت کر گئے تھے, وہاں پر آ کے یہ ہندوؤں کے غلام بن گئے. یعنی بیسکلی اس فتوے سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوا, اکنامکلی تباہ برباد ہو گئے. مسلمانوں کی جو مڈل کلاس تھی وہ ڈسٹروائے ہو گئی. کیا فائدہ ہوا ایسا فتویٰ دینے کا کہ جس کی بنیاد ہی فراست پہ نہیں تھی, جس کی بنیاد وزڈم پہ نہیں تھی, جس کی بنیاد ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ, اکنامک انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں تھی. مسلمان لیڈرشپ کا اس زمانے میں یہ حال تھا, وہ ریئیکشنری. آج بھی ہماری لیڈرشپ کا یہی حال ہے. اگر آپ دیکھیے تو اس وقت دنیا میں پرابلمز ہیں, مسلمانوں کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں, اور جو مسلمان پولیٹیکل گروپس ہیں یا ریلیجس گروپس ہیں, وہ سب ریئیکشن میں ریئیکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب چاہے وہ گروپس ہوں جو ملیٹنٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو, کسی کو تو دشمنوں نے پلانٹ کیا, اور بہت سے ایسے احمق ہیں ہماری صفوں میں جو پاکستان میں خود کو حملے کر رہے ہیں, پاکستان میں بامبنگ کر رہے ہیں. یہ وہ ریئیکشنریز ہیں کہ جو دلیل سے, بات کر کے, تبلیغ سے, اپنے روحانی وجود سے لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے. لہذا ہر بات کا جواب ان کا یہ کہ ایک بم پلانٹ کر کے اس گروپ کو ہی تباہ کر دو جو ہم سے اختلاف کر رہا ہے. ان جاہلوں نے اپنے ہی لوگوں کو تباہ کیا. ایسی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو ہر بات کے جواب میں اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیتی ہیں, اپنے ہی ملک میں جلسہ جلوس کر کے تباہ برباد کرتی ہیں. بدتمیزی کی یا تنگ ناراض ہیں انگلینڈ پہ یا امریکہ پہ یا یہودیوں پہ, جلاتے اپنے ملک کو ہیں, اپنی بسیں جلاتے ہیں, اپنی سڑکوں کو آگ لگاتے ہیں, اپنے گھروں کو آگ لگاتے ہیں. یہ جو جاہل مسلمان لیڈرشپ آج بھی آپ کے آس پاس بس رہی ہے, یہ اس وقت بھی تھی, اور ان ساروں کے درمیان میں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ زیادہ تر کنٹرولڈ ہے یہ فینومینا, آل دیز گروپس جو باہر نکل آتے ہیں اور اسی طرح بدامنی پھیلاتے ہیں, یہ وہ بہت سے گروپ سپانسرڈ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جینوین مسلم پولیٹیکل ریلیجس گروپس جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, جو سیاست میں ہیں یا کوئی ہاؤ جینوین آر دوز. یو سی, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نیت بری نہیں ہے. جس طرح خلافت موومنٹ پہ بہت سارے مسلمان تھے جن کی نیت بری نہیں تھی, وہ نکلتے تھے اپنے. مولانا محمد علی جوہر, شوکت علی جوہر پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, وہ دا فائنسٹ لیڈرشپ, بڑے سنسیئر لوگ تھے. لیکن وہ جس اسٹریٹجی پہ چل رہے تھے, جس ٹیکٹکس پہ کام کر رہے تھے, اس نے ناکام ہونا ہی ہونا تھا. اور اسی پر اقبال نے اعتراض بھی کیا ان کے اوپر, اور اسی وجہ سے اقبال کے خلاف بڑے لوگوں نے اس زمانے میں شدید طوفان بلڈ ہوا کہ مسلمان سارے ایک طرف جا رہے ہیں, اقبال الگ کھڑے ہوئے ہیں. اور اقبال جیسے لوگوں کا ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ ایک چٹان کی طرح روشنی کا مینار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا جو مرضی ان کے خلاف بات کرتی رہے, وہ بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کے مفاد اور فائدے میں ہوتی ہے. اور یہ وہ پیریڈ تھا اقبال کا کہ جس میں وہ اپنی تھاٹ پروسیس بھی بلڈ کر رہے تھے, اور مسلمانوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب تک کہ تمہارے پاس ریسورسز بلڈ نہیں ہوتے, تم جو تحریکیں چلا رہے ہو یہ کام نہیں آئیں گی. Very nice. We're going to take a break.
Once we come back, we're going to continue.